وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، درس نمبر 462، سورہ مائدہ، آیت نمبر 27 سے 29. آج کا موضوع، کیا ہم سب نفسانی خواہشات کے پجاری ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. وہ بولے کہ موسیٰ جب تک وہ لوگ وہاں ہیں ہم کبھی وہاں نہیں جا سکتے. اگر لڑنا ہی ضرور ہے تو تم اور تمہارا خدا جاؤ اور لڑو، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے. قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین. موسیٰ نے خدا سے التجا کی کہ پروردگار، میں اپنے اور اپنے بھائی کے سوا اور کسی پر اختیار نہیں رکھتا، تو ہم میں اور ان نافرمان لوگوں میں جدائی کر دے. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. خدا نے فرمایا کہ وہ ملک ان پر 40 برس تک کے لیے حرام کر دیا گیا کہ وہاں جانے نہ پائیں گے اور جنگل کی زمین میں سرگرداں پھرتے رہیں گے، تو ان نافرمان لوگوں کے حال پر افسوس نہ کرو. سامعین کرام، سورہ المائدہ آیت نمبر 27. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور آپ پڑھ کر سنا دیں ان کے لیے آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ صحیح طریقے سے. اس قرب قرباناً، جب ان دونوں نے قربانی کی، فَتُقَبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، تو ایک کی قربانی قبول ہو گئی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور دوسرے کی نہ ہوئی. قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، تو اس نے کہا میں تمہیں مار ڈالوں گا، قتل کر دوں گا. قَالَ، انہوں نے کہا اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، اللہ تعالیٰ تو متقین کی قربانی قبول کرتا ہے. لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ، اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے، ما انا لتقتلنی، تاکہ تم مجھے قتل کر دو، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، تو میں تمہیں قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا.
انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، انی اریدو، میں چاہتا ہوں، ان تبوا باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار، کہ تم اپنا اور میرا گناہ جو ہے خود ہی سمیٹ لو اور دوزخی بن جاؤ۔ وذالک جزاء الظالمین، اور یہی ظالموں کی سزا ہے۔ فطوعت لہ نفسہ قتل اخیہ، پھر اس کے نفس نے راضی کر لیا اس کو اپنے بھائی کے قتل پر۔ فقتلہ، تو اس کو قتل کر دیا۔ فاصبح من الخاسرین، اور وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ سامعین کرام، اصل بات یہ ہے کہ اگر انسان صفت تقوی سے محروم ہو جائے تو پھر اس سے غلطی کا یقینی امکان ہے۔ یا میں یہی بات اگر ایک دوسرے انداز سے کہوں کہ اگر یہ جادہ مستقیم پر نہیں چل رہا، یعنی سیدھے راستے پر اگر یہ نہیں چل رہا، سیدھا راستہ اس نے نہیں اپنایا، تو پھر ظاہر ہے کہ یہ گمراہی کی اندھیروں میں بھٹک جائے گا، غلط راستے پر پھر چلے گا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اپنے لیے بنایا ہے۔ دنیا میں آ کے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے اس کو اپنی طرف آنے کی دعوت دی ہے، اور یہ مطالبہ کیا ہے کہ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ کی بندگی کرو اور زندگی اللہ کے لیے خالص کر لو۔ الا للہ الدین الخالص، کیونکہ دین، زندگی گزارنا خالص اللہ ہے، اللہ ہی کے لیے گزارنی چاہیے۔ تو یہ بات دیکھیں، میں ظاہر ہے کہ ہم یہ واقعات قرآن ہے، اس میں اپنے لیے بھی تو کچھ دیکھیں گے نا، کہ اس میں یہ تو اصل میں نصیحت ہے ہمارے لیے۔ اگر ہم اس سے نصیحت نہیں لیتے تو وہ ہماری مرضی ہے، لیکن یہ قرآن جو ہے وہ نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ میں نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی ہے کہ اسے سوچے اور سمجھے؟ تو دیکھیں، سوچ سمجھ سے کام لینا چاہیے۔ اب یہ واقعہ، اس میں واقعہ کیا ہے کہ دو بھائی تھے اور آپس میں ان کا بات پہ اختلاف ہو گیا، اور اختلاف کیا ہوا کہ قربانی دونوں نے پیش کی، ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی نہیں ہوئی۔ میں واقعات کی تفصیل میں نہیں جاتا، اور نہ اس کی ہمیں ضرورت ہے کہ واقعات کی تفصیل۔ اب آپ کتابیں دیکھیں گے تو اسرائیلیات سے آپ کو رجوع کرنا پڑے گا کہ یہ کیا واقعہ تھا، یہ کیا ہوا، کس بات پر اختلاف تھا۔ تو یہ اتنی تفصیلات کی دیکھیں ضرورت ہمیں نہیں ہے، جو بات بھی تھی اختلاف تھا۔ اور یہاں پہ جو ہے قرآن کا جو سیدھا سادہ مضمون ہے، یہ ویسے میں ایک بات کروں تو سیدھا سادہ دو بھائی تھے، آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، نبا ابنائے آدم بالحق، دونوں نے قربانی پیش کی، قربانی ایک کی قبول ہو گئی، دوسری کی نہیں ہوئی۔ جس کی قبول نہیں ہوئی تھی وہ غصے میں آ گیا کہ میں، اور پھر دھمکی دی اپنے بھائی کو کہ میں تو تمہیں قتل کر دوں گا۔ یعنی وہ سفلی خواہشات جو تھی، حسد آپ کہہ لیں، یا کینہ کہہ لیں، یا کبر کہہ لیں، تو اس کی بنا اس نے کہا کہ بس میں تمہیں ختم کر دوں گا۔ یعنی آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا، غصے میں آ گیا۔ غصہ ہی ہوتا ہے نا، قتل جو ہے وہ، یعنی غصے کی ابتدا جو ہے وہ، یعنی لڑائی کی ابتدا غصے میں ہوتی ہے اور نتیجہ اس کا پشیمانی پہ ہوتا ہے۔ اب مجھے وہ ایک کہاوت ہے، مجھے یاد نہیں آ رہی، بہرحال جو بھی ہے، تو
اس میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ دو بھائی تھے اور وہ کسی بات پر ان کا اختلاف ہو گیا، پھر ایک بھائی جو ہے وہ بظاہر اس نے کامیابی حاصل کر لی اس لڑائی میں، لڑائی تھی یا جو بھی تھا، تو دوسرا جو ہے وہ طیش میں آ کے اس نے قتل کر دیا، اور یہ مضمون ابھی جاری ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ میں آپ کو پورا واقعی اپنے الفاظ میں سنا دوں، پھر تو انشاءاللہ پڑھیں گے، آیات مبارکہ بھی پڑھیں گے۔ تو یہ پہلا قتل تھا، روئے زمین پر یہ پہلا قتل تھا۔ اس سے پہلے جو ہے انسان مرا ہی نہیں تھا، پہلے تو لمبی لمبی عمریں ہوتی تھی نا، آپ کو معلوم ہے نوح علیہ السلام کی عمر جو تھی وہ 950 سال تھی، 650 سال انہوں نے قوم میں گزارے، اور 300 تو یہ تو کافی عمریں ہوتی تھی، اور لوگ جو ہے بہرحال وہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ تو پہلی موت جو ہوئی ہے وہ قتل سے ہوئی ہے۔ پھر اس کو بھائی جس نے قاتل تھا وہ لاش کو ٹھکانے اب پریشان ہو گیا کہ اس کو میں کیا کروں، کیسے اس کو ٹھکانے لگاؤں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ طریقہ اس کو بتایا، 2 کوے آپس میں لڑ پڑے اس کے سامنے اور لڑائی ہو گئی دونوں کی، ایک مر گیا تو دوسرے کوے نے پنجوں سے زمین کو وہ کیا، ایک گڈھا کیا، پنجوں سے مٹی ہٹائی اور اس کو دوسرے کوے کو اس میں ڈال کے دوبارہ اس پہ مٹی ڈال دی۔ تو خیر یہ تو پشیمان بھی ہوا کہ بھائی دیکھو میری تو اتنی عقل کام نہیں کر رہی کہ میں بھائی کو کس طریقے سے، مجھ سے تو یہ کوے ہی اچھے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک واقعہ ہے، اس کے مضمون بھی آگے مضمون بھی ہے، وہ نتیجہ، اس پہ بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ لیکن میں ابھی آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ انسان اگر بھٹک جائے راہ مستقیم سے تو پھر نفسانی خواہشات اس پر غالب آ جاتی ہیں، اور ہماری نفسانی، آپ کو پتہ ہے جو ہماری نفسانی کمزوریاں ہیں، یعنی پیدائشی طور پہ ہمارے نفس میں جو خرابیاں پائی جاتی ہیں، اگر انسان اس کی اصلاح نہ کرے تو پھر یہ نقصان میں رہتا ہے۔ اس واقعے میں یعنی یہ مضمون ہے، اور یہاں اگر یہ مضمون بیان ہو رہا ہے تو اس کا تعلق جو گزشتہ واقعہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا اپنی قوم کو، تو وہاں بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ وہ پیغمبر کے متبعین نہیں تھے۔ جو قوم موسیٰ تھی وہ اپنے پیغمبر کی نافرمان تھی۔ فاسق کے الفاظ آئے ہیں، میں کوئی اپنے آپ سے تو نہیں بتا رہا، نافرمان تھی قوم، اور وہ راہ مستقیم، یعنی دیکھیں پیغمبر کا قوم تو وہ پیغمبر تھی، براہ راست پیغمبر کی تربیت میں تھی قوم موسیٰ جو تھی۔ ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب آئے فرعون کے پاس تو تقریباً 30 سال انہوں نے پھر اس کے بعد بھی مصر میں گزارے، فرعون وقت کے ساتھ ساتھ اپنی تبلیغ کرتے رہے اور مختلف عذابات آتے رہے۔ تو اب یہ پیغمبر کا کام تو تربیت ہی ہوتا ہے، قرآن اس پہ شاہد ہے، وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور یہ نصیحتیں کرتے رہتے تھے، لیکن وہ قوم سدھری نہیں، قوم سدھری نہیں۔ اس نے اللہ کو نہ منزل بنایا اور نہ صراط مستقیم پر چلنے کے لیے وہ تیار تھی، بلکہ آپ کو پتہ ہے قرآنی کا واقعہ ہے کہ جب فرعون غرق ہو گیا ان کے سامنے، آگے چلے، راستے میں ایک بت پرست قوم تھی اور وہ اپنے معبودوں کے سامنے سجدہ ریز تھی، عبادت کر رہی تھی، تو ان کے منہ میں پانی آ گیا کہ دیکھو موسیٰ کتنا اچھا منظر ہے، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، موسیٰ ایسے خدا ہمارے لیے بھی بنا دے۔ تو میں آپ کو دیکھیں، اب یہ مسئلہ جو ہے نا، یہ میں آپ کو یہاں بتا رہا ہوں، 2020 کی میں بات بتا رہا ہوں،
میں نے آپ کو کہا تھا گزشتہ سبق میں کہ ہم کوئی کم نہیں ہیں قوم موسیٰ سے. آج ہم نے بھی نفس کو خدا بنا لیا اپنے. واضح طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہمارا معبود جو ہے وہ اللہ نہیں ہے، نفسانی خواہشات ہے، شیطانی اور نفسانی خواہشات ہیں، اس پر ہم رواں دواں ہیں. یہ پوری جو 1.5 ارب لوگ ہیں یہ تمام شیطان کے پیروکار ہیں. اللہ ماشاء اللہ کی بات الگ ہے لیکن ہے یہ. تو گزشتہ واقعے میں بھی ہمیں یہ سبق تھا کہ نافرمانی اگر آپ کریں گے تو آپ نقصان اٹھائیں گے، اللہ کے عذاب میں مبتلا رہیں گے. اب 40 سال اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ زمین جو ہے فَإِنَّهُ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ، فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ. 40 سال وہ عذاب انہوں نے بھگت لیا. اور لمبی تفصیل ہے اس کی لیکن میں نہیں کر رہا. لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان دونوں واقعات میں ہمارے لیے سبق کیا ہے. انسان کو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے. انسان اپنے مقصد میں کامیاب کیسے ہوگا؟ جب وہ اللہ کی بندگی شروع کر دے، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے، اللہ کی طرف رجوع کر لے، دنیا کو آخرت پر قربان کر دے، دنیا کی زندگی کو آخرت کے لیے زندگی گزارے. اس میں اس کی کامیابی ہے. اگر یہ ایسا نہیں کرے گا، دیکھیں اگر یہ ایسا کرے گا تو اس کو پیغمبر کی بات پہ ایمان لانا پڑے گا، یقین کرنا پڑے گا، وہ بات ماننی پڑے گی جس کی طرف پیغمبر دعوت دے رہے ہیں. پھر پیغمبر آپ کو ایک راستہ بتاتے ہیں، صراط مستقیم، اور اس راستے پر چل کے دکھاتے ہیں آپ کو. یہ میں آج کی 2020 کی بات کر رہا ہوں سامنے کا. چھوڑ دیں جو یعنی قوم موسیٰ جو تھی یا جو اس نے کیا، آپ کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ ہم بھی تو اپنی خواہشات کے غلام ہیں، ہم بھی دنیا دار ہیں. دنیا کو ہم نے آخرت پر ترجیح دے دی ہے. یہی حال قوم موسیٰ کا بھی تھا. جب بھی کوئی موقع آتا وہ غیر اللہ کے سامنے جھک جاتے تھے. سامری نے سونے کا بت بنا دیا، اس سے منہ سے بیں بیں کی آواز آنے لگی تو ہزاروں لوگوں نے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی. ہزاروں لوگ. آج ایک قادیانی اٹھتا ہے کہتا ہے میں اللہ کا پیغمبر ہوں، ہزاروں لوگ اس پہ ایمان لے آتے ہیں. آپ کو اپنا معلوم ہے نا یہ کون تھے؟ بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگ تھے، بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگ تھے اور وہ اس جھوٹے پیغمبر پر ایمان لے آئے تھے. آج آپ خود فرقہ واریت میں مبتلا ہیں اور اس کا خول اپنے اوپر سے اتارنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں. وہ محض کیا ہے، دیوبندی کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے ایسا کیا ہے، بس ہم تو انہی کے. بریلوی یا دیوبندی اور یہ سب جو ہیں بس اپنے خواہشات یعنی ایک چیز پر یہ اڑ گئے ہیں، ایک چیز پر یہ اڑ گئے ہیں اور بس ایک مسلک کی شکل دے دی. اختلاف آ گیا ہے. اختلاف پہ اب اتنا زیادہ ہو گیا ہے وہ اختلاف کہ ایک دوسرے کو کافر مانا جا رہا ہے کہ بھئی یہ فلاں تو کافر ہے. بریلوی دیوبندیوں کو کافر کہتے ہیں اور دیوبندی جو ہے بریلویوں کو، اور اہل حدیث ہم سب کو مشرک کہتے ہیں. یہ سب مشرک ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے، مجھے تو پتہ ہے. تو بہرحال میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، دیکھیں یہ ہم قرآن کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کی یعنی جو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا. اب یہ 2 بیٹے تھے، انہوں نے کیوں آپس میں لڑائی لڑی؟ کیوں ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک اللہ کی بندگی سے منہ موڑ لیا تھا. اس نے وہ اپنی خواہشات پہ چل رہا تھا، خواہشات نفس پہ. بھئی قربانی تمہاری اگر نہیں قبول ہوئی تو اس میں آپ زیادہ کوشش کرو اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشش کرو، بجائے اس کے کہ تم جو متقی شخص ہے تم اس کو قتل کر دو اور اپنے لیے جہنم کا عذاب خرید لو.
تو آپ اور مزید کوشش کرو، اللہ ہے راضی ہو جائے گا، اللہ کو راضی کر لو، قربانی قبول ہو جائے گی تمہاری۔ یہ تو دنیا ہے، اس میں تو مہلت ہے۔ اگر تم اس وقت سیدھے راستے پر نہیں ہو اور اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہے تو اس میں غصے کی کیا بات ہے؟ تم کیوں اپنے بھائی کے قتل کے درپے ہو گئے؟ کیوں اس پہ تم نے ہاتھ اٹھایا؟ کیوں جہنم تم نے اپنے لیے خرید دی؟ ظاہر ہے کہ مومن کا قتل جو ہے وہ جہنم کا سودا ہے۔ وَمَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَہَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، ہمیشہ رہے گا۔ قاتل جو ہے، مومن کا قاتل بنا کسی وجہ کے اگر آپ قتل کریں گے تو آپ جہنمی ہیں ہمیشہ کے لیے۔ قرآن کے الفاظ ہیں، میں تو نہیں کر رہا۔ تو آپ کو تو مہلت ہے، آپ باز آ جائیں اپنی، آپ سوچیں کہ بھئی کیوں حالت ہے ایسی۔ آج مطلب میں آج کی بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم اس وقت اللہ کے عذاب میں ہیں تو مایوسی کی تو بات نہیں ہے۔ آپ اپنا رخ دنیا کی طرف سے پھیر کے اللہ کی طرف کر لیں، اللہ کو اپنی منزل بنا لیں، اللہ کو اپنا مقصود، محبوب اور مطلوب بنا لیں، اللہ کی بندگی کے سامنے سر جھکا دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے صالحین کی ٹولی میں شامل۔ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں نا، گزشتہ سبق میں ہے غالباً، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ یہ ابھی سورہ نساء میں کے آخر میں یہ آیت گزر چکی ہے۔ تو مایوسی کی تو بات نہیں ہے، لیکن یہ واقعات دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ واقعات کیوں بیان کر رہا ہے، اس پہ ذرا سمجھ۔ یہ ہمارے لیے ہے، اس میں ہمارے لیے سبق ہے، اور جو سبق ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل اور اس کی امداد سے۔ میں تو کوئی چیز نہیں ہوں، ہاں اللہ سے مدد کا طلبگار ہوں کہ اللہ تعالیٰ رب زدنی علما، رب زدنی علما، میرے علم کو آپ بڑھائیں بڑھائیں بڑھائیں۔ تو یہ دیکھیں تمام بنیادی نقطے ہیں، نصیحت کے لیے ہیں، آپ اس سے نصیحت لیں بجائے اس کے کہ آپ تاریخی واقعات کی موشگافیوں میں اپنا وقت ضائع کریں۔ یہ کون تھے، ان کا نام کیا تھا، ان کا نام کیا تھا، اور یہ کیا وجہ ہوئی، کس وجہ پہ لڑائی ہوئی، کیا ہوا۔ آپ دیکھیں کتابیں تو اسی سے بھری ہوئی ہیں، اس واقعے کی تفصیلات سے بھری ہوئی ہیں کتابیں، لمبی لمبی تفصیلات ہیں، ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں تو نصیحت واضح ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو غیر ضروری باتیں ہیں اس سے اللہ تعالیٰ ایوائڈ کرتا ہے۔ یہ قرآن نصیحت کی کتاب ہے، یہ تاریخی کتاب نہیں ہے، تاریخی واقعات کی کتاب نہیں ہے، بس ایک نصیحت ہے، اس سے آپ نصیحت لے لیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ دو بیٹوں کا نام کی بھی کھوج لگائی ہے ہم نے کہ ان کا نام، پھر کیا اختلاف کی وجہ کیا بنی، قربانی کیوں کی تھی، یہ کیا ہوا تھا، اس کی تفصیلات کیا تھی۔ بھئی اپنا کام کرو، نصیحت لو اور آگے بڑھو۔ آپ دیکھیں گے کتابوں میں دیکھیں گے تو یہ کتابیں جو ہیں بس یہی اس کی تفصیلات بیان کر کے پھر آگے بڑھ جاتی ہیں، اس سے کوئی نصیحت، اکا دکا نصیحت کوئی بات آ جاتی ہے نصیحت کی، لیکن مرکزی جو حیثیت ہے قرآن کو پڑھنے کی وہ نصیحت نہیں ہے، وہ بس تاریخی واقعات ہے، اس کی ہم کھوج اور ڈھونڈ میں لگے رہتے ہیں۔ بہرحال ایسا نہیں ہونا چاہیے، سیدھا سادہ واقعہ ہے، اور بہرحال نقطے ہیں اور اسی یعنی جو قرآن ہے اس کی آیات میں نقطے ہیں۔ اب جو دوسرا بھائی تھا جس کی قربانی قبول ہو گئی تھی، اس نے کہا کہ بھئی میں تو اقدام میں، مجھے تم نے اپنا وہ بتا دیا کہ تم مجھے قتل کرو گے، لیکن میں پہل نہیں کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنمی، دونوں جہنم میں ہوں گے، قاتل اور مقتول۔ صحابہ نے پوچھا حضور مقتول کی تو بات یعنی قاتل کی تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن مقتول کا جہنم میں جانا تو سمجھ میں نہیں آتا، اس پہ تو ظلم ہوا ہے، وہ تو قتل ہو گیا۔
اس کو کسی نے قتل کر دیا تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو اس نے بھی تو ارادہ کر لیا تھا نا، اپنے بھائی کے قتل کا اس نے ارادہ کر لیا تھا. یہ الگ بات ہے کہ دوسرا بھائی اس پر سبقت لے گیا، اس نے قتل کر دیا، لیکن دونوں نے ارادہ کر لیا تھا. تو اس میں وہ سبق ہے کہ جو مقتول ہے وہ اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ بھئی تم نے میرے قتل کا ارادہ تو کر لیا ہے، لیکن میں حملے میں پہل نہیں کروں. حملہ اگر کوئی کرے تو اس وقت بچاؤ یا دفاع کرنا یہ پھر یعنی لازم ہے کہ آپ اپنا دفاع کریں گے، جان کا دفاع آپ کریں گے. یہ نہیں کہ کوئی آپ کو گولی مار رہا ہے تو آپ خاموش کھڑے نہیں، آپ اس سے یعنی اپنا دفاع کریں. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَّا التَّهْلُكَةِ، یعنی اپنے آپ کو ہلاکت میں آپ نہ ڈالیں، اس کو آپ روکیں قتل سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو وہ ظالم ہو یا مظلوم. صحابہ نے عرض کیا کہ حضور مظلوم کی امداد تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن ظالم کی ہم امداد کیسے کریں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس کو ظلم سے روکو، یہ اس کی مدد ہے. تو اگر دو فریقین میں لڑائی ہوتی ہے تو دفاع، اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ تم اپنا دفاع کرو، اپنے آپ کو قتل کے لیے خواہ پیش نہ کرو، تم یعنی دفاع کرو. اگر دفاع میں تم نے مخالف فریق کو نقصان پہنچ گیا تو تم گناہگار نہیں ہوگے، تم پر کوئی الزام نہیں ہوگا. یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرام، یعنی یہ ہماری اسلامی وہ ہے طریقہ کار ہے. تو اس نے کہا کہ لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ، یعنی میں لڑائی میں پہل نہیں کروں گا کیونکہ میں ڈرتا ہوں رب العالمین سے. انی ارید ان تبوء باسمی واسمک. جو مقتول تھا اس نے کہا کہ بھئی میں سارا الزام، یعنی میں اپنے اوپر کوئی الزام نہیں رہتا، سارا تم جو مرضی آئے تمہیں کرو، اور لیکن تمہیں اس کا بدلہ ضرور ملے گا. ظلم کا بدلہ آگ ہے سامنے کرا، یہ بات نوٹ کر لیں، ظلم کا بدلہ آگ ہے. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقَبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ. إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِسْمِي وَإِسْمَكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ. فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. ترجمہ سنا دیں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آپ ان کو آدم کے دو بیٹوں کا قصہ صحیح طور پر پڑھ کر سنا دیجئے. اِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا،
فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر، جب ان دونوں نے قربانی کی، ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسری کی نہ ہوئی، قال لأقتلنک، اس نے کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا، قال انما يتقبل اللہ من المتقین، اس نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ متقین ہی سے قبول کرتا ہے، لئن بسطت الی یدک، اگر تم نے مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، تو میں تمہیں قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، یعنی تمہارے اقدام سے پہلے تم پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ ہو سکتا ہے تمہاری نیت بدل جائے اور میں ویسے ہی تمہیں قتل کر دوں یا تمہیں نقصان پہنچاؤں، تو جب تک تم نے اقدام نہیں کیا میں اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ انی ارید ان تبوء باسمی واسمک، میں چاہتا ہوں کہ تم میرا اور اپنا گناہ تم ہی سمیٹ لو، فتکون من اصحاب النار، اور دوزخی بن جاؤ، وذالک جزاء الظالمین، اور یہی ظالموں کی سزا ہے۔ فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتلہ، اس کے نفس نے اپنے بھائی کے خون پر اسے راضی کر لیا، فاصبح من الخاسرین، تو وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ یہ آیت دوبارہ بھی پڑھیں گے، 30 نمبر، آج کا سبق 29 نمبر تک ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو آدم کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کے حالات جو بالکل سچے ہیں پڑھ کر سنا دو کہ جب ان دونوں نے خدا کی جناب میں کچھ نیازیں چڑھائیں تو ایک کی نیاز تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، تب قابیل حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ خدا پرہیزگاروں ہی کی نیاز قبول فرمایا کرتا ہے۔ لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني اخاف اللہ رب العالمین، اور اگر مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا، مجھے تو خدا رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ انی اريد ان تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين۔ میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ میں بھی ماخوذ ہو اور اپنے گناہ میں بھی، پھر زمرہ اہل دوزخ میں ہو، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔
اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.